میرا نام سائرہ ہے اور میں پنجاب کے شہر راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی اور میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کرونا کی وجہ سے ہمارے کالج بند ہو گئے، میری پڑھائی آن لائن ہو گئی، جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے موبائل لے کر دیا۔ کرونا کے ٹائم میں نے PUBG گیم ڈاؤن لوڈ کی۔ گیم کھیلتے ہوئے میری ایک لڑکے سے بات سٹارٹ ہو گئی۔ ہم روزانہ گپ شپ کرتے، گیم میں مزے مزے کی باتیں کرتے، ایک دوسرے سے فن کرتے، جتنا کوشش کر سکتے تھے ایک دوسرے کا دل بہلاتے کہ چلو اچھے پارٹنر ہیں گیم میں، اچھی گپ شپ لگی رہے، وقت اچھا گزر جائے۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے کے واٹس ایپ نمبر ایکسچینج کیے۔ ہماری روزانہ کال پر بات ہونے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر ڈالا۔ میں اسے ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، میں نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر پرپوز کیا۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی، ہماری گپ شپ پیار میں بدلنے لگی۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن میرے گھر میں اس کے بارے میں پتہ چل گیا سب کو۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت مارا، بہت ذلیل کیا، بہت بے عزت کیا۔ میری زبردستی خاندان میں منگنی کروا دی۔ میں نے گھر میں کسی کی نہیں سنی اور ضد لگا لی کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ بہت مشکل سے میرے ابو اس رشتے کے لیے تیار ہوئے اور مجھ سے ناراض ہو کر میری شادی اس لڑکے سے کر دی جس سے میں پیار کرتی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھ سے چڑچڑا سا ہو رہا ہے، بات کرتا ہے تو عجیب طرح سے، اس کی حرکتیں بہت عجیب ہونے لگیں۔ اب وہ پہلے والا نہیں تھا جس سے میں نے پیار کیا تھا۔ وہ مجھے مارتا، گالیاں دیتا اور میرے جسم کو سگریٹ سے جلاتا۔ اس کی فیملی بھی میرے ساتھ برا سلوک کرتی۔ اس کی فیملی نے مجھ پر غلط الزام لگائے کہ میں ایک غلط لڑکی ہوں۔ اس کے والد مجھے بہت غلیظ نظروں سے دیکھتے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا تو اس نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ گندی اور گھٹیا عورت، تم میرے باپ پر الزام لگاتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں واپس اپنے ابو کے گھر آئی۔ کچھ ٹائم بعد اس کی امی کی بازو ٹوٹ گئی۔ میں سب کچھ بھول کر اس کی امی کی خدمت کے لیے چلی گئی۔ ایک دن وہ اپنا موبائل گھر بھول گیا۔ جب میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو وہ لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا۔ مجھے ان لڑکیوں کی خاطر روز مارتا تھا اور ان کے ساتھ بہت پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اپنی ماں کی جھوٹی قسم کھائی، لیکن میں نے خود اس کی وہ ساری باتیں دیکھی تھیں۔ وہ بہانے سے مجھے میرے ابو کے گھر چھوڑ آیا۔ مجھے کال کر کے بولا کہ اگر تیرے باپ نے مجھ سے معافی نہیں مانگی تو تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابو کس چیز کی معافی مانگے۔ اسے اگلے دن میری آپی کی ساس فوت ہو گئی اور ابو کو فوتگی پر جانا پڑا۔ ابو ابھی آپی کے گھر تھے کہ اس نے مجھے طلاق میرے گھر پر بھیج دی۔ اب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی خود برباد کی۔ 10 دن کے پیار کے لیے
20 سال کا پیار چھوڑ دیا، آخر میں میرے باپ نے ہی مجھے سنبھالا۔ میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ کچھ ٹائم کے پیار کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، جس نے تمہیں پوری زندگی پالا پوسا بڑا کیا، تمہیں وقت دیا، اپنی جوانی تمہارے سپرد کر دی، اپنا خون تک تمہیں پلایا، اور تم بڑے ہو کر اپنی گھسی پٹی غلیظ محبت کی خاطر اپنے والدین کو دھوکہ دے دیتے ہو، تو انجام تو یہی ہوگا نا پھر۔ ضروری نہیں کہ محبت کی شادی ہی تمہیں خوش کر سکے، بعض اوقات والدین کی دعائیں بھی رنگ لے آتی ہیں، اور ارینج میرج بھی بہت خوبصورت واقع ہوتی ہے، اور اگر خوبصورت واقع نہ بھی ہو تو کم از کم والدین کی دعائیں تو ساتھ ہوتی ہیں نا۔ ایک احساس ہوتا ہے کہ سب اپنے ہمارے ساتھ ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں کھڑے تھے۔ میرا یہ میسج تمام لڑکیوں کے لیے ہے۔